بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو رمضان کی ڈھیروں برکتیں مبارک ہوں۔ اللہ کریم ہمیں رمضان کی تمام سعادتیں نصیب فرمائے۔ اور جب وہ امت کو بخشنے پہ آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب وہ امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ دنیا جس بھوک اور پیاس سے ڈرتی ہے، میرے رب نے اس کو عبادت بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ یا اللہ، اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جنت کے 8 دروازے میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں داخل ہونے والے صرف روزے دار ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی۔ اے انسان، مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹی بات کرنا اور فریب کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ شیطان نہیں تھا، وہ ہم خود تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ اے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، جب آپ کو کوئی فرما بردار بلاتا ہے تو آپ اس سے کیا کہتے ہیں؟ ارشاد ہوا، میں کہتا ہوں لبیک۔ پھر انہوں نے پوچھا، جب زاہد کہتا ہے تب کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد ہوا، میں لبیک کہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، جب روزے دار کہتا ہے؟ ارشاد ہوا، میں لبیک کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، جب گنہگار کہتا ہے؟ ارشاد ہوا، میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ اے موسیٰ، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل پر بھروسہ کرتا ہے اور گنہگار میری رحمت پر بھروسہ کرتا ہے، اور میں اس بندے کو خالی اور ناکام نہیں رکھتا جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے۔ کیونکہ میں نے کہا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اسے کافی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو خواہ وہ ساری عمر کے روزے رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ روزہ رکھو، صحت یاب ہو جاؤ گے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو
اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے، اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان نہیں ہوتا۔ افطار کے وقت دعا نہ مانگنے والے کی مثال اس مزدور جیسی ہے جو سارا دن کام کرنے کے بعد اپنی مزدوری نہ لے کر جائے۔ مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یا اللہ، مجھے آنے والے اس رمضان المبارک کی رحمتوں کا واسطہ ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے اور یہ بابرکت مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما، آمین۔ روزے دار کے لیے دریائی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔